بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين. والحاصل أن ما خالف فيها الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجعه المشايخ المعتبرون، وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضا، لأن ما رجحوه لترجح دليله عندهم مأذون به من جهة الإمام، وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حيا لقال بما قالوا، لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ دیکھو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، اس وجہ سے ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر بتائے ہوئے مسئلے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول کو بھی اور ان کے مذہب کو بھی ہم اختیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اشکال ہوا کہ تم تو مقلد ہو امام ابو حنیفہ کے، پھر امام ابو یوسف کی تقلید کر کے، امام محمد کی تقلید کر کے تم امام ابو حنیفہ کے مقلد کیسے بنے؟ کہا کہ ایک اشکال تھا، بہت کثرت سے مجھے بھی ہوتا رہتا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ڈالا ہمارے دل میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ اختلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ارشاد ہی کی وجہ سے کہا ہے کہ جب تک میرے قول کی دلیل تمہیں نہ ملے وہاں تک میری تقلید مت کرو تم۔ اور انہوں نے دیکھا اور ان کو وہ دلیل دوسری ملی، اس وجہ سے انہوں نے وہ جواب دیا۔ تو امام ابو حنیفہ کہنے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے ہی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا تھا، اس وجہ سے، اور امام صاحب کے کہنے ہی کی وجہ سے انہوں نے دوسری دلیل کو اختیار کیا تھا، گویا کہ امام صاحب ہی کے کہنے کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہم امام ابو حنیفہ ہی کے مقلد ہیں اور کسی دوسرے کے مقلد نہیں ہیں، سمجھ میں؟ اور یہ مسئلہ انہوں نے گزشتہ کل تفصیل کے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا۔ اب اسی پر یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے، اس مخالفت امام صاحب کے مذہب کہنے ہی کی وجہ سے کی ہے، اس وجہ سے گویا کہ شاگردوں کا مذہب ہی امام ہی کا مذہب ہے، اس وجہ سے تم اسی کے مقلد ہوں گے۔ اب انہوں نے جو مخالفت کی ہے، اس مخالفت کا کیا اثر پڑے گا؟ اس کو کہا کہ انہوں نے جو اگر اختلاف کیا ہے وہ اختلاف زمان کی وجہ سے ہے، اختلاف عصر کی وجہ سے ہے یا حالات کی وجہ سے ہے، تو یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ اگر اس وقت امام صاحب ہوتے، ان حالات کو دیکھتے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جواب دیتے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ شاگردوں کا کہنا گویا کہ امام صاحب ہی کا کہنا ہے، اس وجہ سے درست ہے۔ جیسے مثال تمہارے سامنے گزری تھی کہ امام صاحب کے زمانے میں پڑھنے پڑھانے کی تنخواہ لینا یہ جائز قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس وقت پڑھانے کی جو ہے وہ تنخواہ لینا جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت ہے کہ اس وقت تو وہاں بیت المال تھا اور بیت المال کے ذریعے سے ان کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اب اس وقت بیت المال نہیں ہے اور ضروریات پوری کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر اس وقت ہوتے تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی جواب دیتے کہ اختلاف زمان کی وجہ سے، اختلاف حالات کی وجہ سے ہوا۔ اختلاف حالات کی ایک مثال میں نے تمہارے سامنے ذکر کی تھی، سمجھنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مفقود جو ہے اس کے لیے ہم عمر کے زمانے کو ختم ہونے تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج کل حالات ایسی آ گئی ہے، اس وجہ سے سب نے اس کے اوپر عمل کیا۔ گویا کہ آج اگر امام صاحب ہوتے، ان حالات کو دیکھتے، تو حالات دیکھنے کی وجہ سے وہ بھی اسی طریقے سے جواب دیتے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وَقَضَى مَا بَنَاهُ الْمَشَائِخ عَلَى الْعُرْفِ الْحَادِثِ، مشائخ نے عرف حادث کے اوپر تغیر زمان کی وجہ سے
یا مجبوری کی وجہ سے اگر فتویٰ دیا ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اگرچہ امام صاحب کے مسلک کے خلاف ہیں لیکن ہم امام صاحب کے مسلک سے باہر نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ سمجھا جائے گا کہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا گیا ہے. اس وجہ سے اب اگر امام صاحب یہاں ہوتے تو وہ بھی یہی جواب دیتے. اس وجہ سے وَقَضَى مَا بَنَوْهُ عَلَى تَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالضَّرُورَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا اگر وہ حیات ہوتے لَقَالَ بِمَا قَالُوهُ تو امام صاحب بھی ایسا ہی کہتے. لِأَنَّ مَا قَالُوهُ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو یہ مسلک اختیار کیا ہے وہ کیا ہے امام صاحب کے قواعد ہی کے اوپر اور ان کے مذہب کے مقتضا ہی پر. اس وجہ سے گویا کہ یہاں یہی سمجھا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مسلک اب یہی ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اور دوسری بات بتا رہے ہیں کہ جو ایسا مسئلہ ہے کہ امام صاحب نے نہیں کہا لیکن تغیر زمان کی وجہ سے تغیر حالات کی وجہ سے عرف کی وجہ سے اگر مسئلہ بدل گیا ہے تو اب ہمیں اس بدلے ہوئے مسئلے پر عمل کرنا درست ہے. اور یہ کہا جائے گا کہ ہم حنفی ہیں, حنفیت سے ہم باہر نہیں نکلے. یہاں تک تو انہوں نے بتا دیا. لیکن ایک تنبیہ دے رہے ہیں اور تنبیہ یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر یہ جواب دیا جائے مثلاً اگر یہ پوچھا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیا جواب دو گے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا کہو گے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تنخواہ لینا جائز ہے. اگر ہم کہتے ہیں تو امام صاحب کے قول کے خلاف ہوگا. وہ تو سمجھ میں نہیں. اس وجہ سے اب یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ دلائل کے اعتبار سے, تقاضے کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی اس وقت تنخواہ لینا جائز ہونا چاہیے. گویا کہ امام صاحب کے اصول کے اوپر یہ کیا ہے درست بنتا ہے. اگرچہ امام صاحب نے کہا نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے, یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ اصول اور تقاضے کے مطابق, دلائل کے متعلق, حالات کے مطابق اس وقت احناف کے نزدیک بھی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی تنخواہ لینا جائز اور درست ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی. لیکن ينبغي ان لا يقال قال ابو حنیفہ كذا. امام ابو حنیفہ نے ایسا فرمایا ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے, یہ کہنا جائز نہیں ہے, بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ قال لكن ينبغي ان لا يقال قال ابو حنیفہ كذا الا فيما روي عنه صريحا. جس میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صریح روایت ہو اس کو تو کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے ایسا کہا, لیکن جہاں امام صاحب کی صریح روایت نہیں ہے جیسے اس مسئلے میں, تو یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام صاحب نے کہا. وانما يقال فيه مقتضى مذهب ابي حنیفہ كذا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اصول کے مطابق جائز ہونا چاہیے. كما قلنا ومثله تخريجات المشايخ بعض الاحكام من قواعده. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قواعد کو مد نظر رکھ کر مخرجین نے, تخریج کرنے والوں نے, اصحاب تخریج نے جو نئے مسائل نکالے ہیں وہ نکالے تو امام صاحب کے اصول کو سامنے رکھ کر ہی ہے. امام صاحب نے نہیں نکالے تو انہوں نے نئے مسائل ہیں, لیکن اس تخریج کو سامنے رکھ کر نکالے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درست ہونا چاہیے. جی. او بالقياس على قوله ومنه قولهم وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا, فهذا كله لا يقال فيه قال ابو حنيفة. نعم يصح ان يسمي مذهبه بمعنى انه قول اهل مذهبه او مقتضى مذهبه. بس یہ ان کے مذہب کا حنفیوں کا قول ایسا ہے, یہ کہہ سکتے ہو تم, یا یہ کہہ سکتے ہو کہ حنفی مسلک کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز ہونا چاہیے. جی. وعن هذا لما قال صاحب الدرر والغرر في كتاب القضاء إذا قضى القاضي في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ, قال أي أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس,
وأما إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه. اسی طریقے سے اگر کسی قاضی نے فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ فقہ حنفی کے مذہب کے خلاف دیا، شافعی مذہب کے موافق دیا، مالکی مذہب کے مطابق دیا انہوں نے، سمجھ میں، تو وہ ان کا مسئلہ نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قاضی تو مقلد ہے حنفیت کا، اس کو حنفیت کی رعایت کرنی چاہیے تھی، سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر اس نے اس قسم کا کوئی مسئلہ دیا ہے تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا. یعنی ان کے علاوہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، انہوں نے اگر کوئی مسئلہ بتایا ہے اور پھر اس مسئلے کے مطابق فتویٰ دیا ہے تو حنفیت سے نہیں نکلو گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حنفی علماء کے مسائل کو جو امام ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق ہے اس کے مطابق جواب دیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مثلا مثال کے لیے میں تمہیں بتاؤں کہ ظہر کی نماز کا وقت ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے حنفی کہ ایک مثل کے اوپر مسئلہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، سمجھ میں، تو اب تمہیں ظہر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عصر پڑھنی پڑے گی یا ظہر تمہاری قضا ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے، تو اس وقت حنفی کا یہ مسئلہ غلط ہوگا، سمجھ میں نہیں. لیکن اگر یہ کہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی مسئلہ ان کے مفتہ بھی قول یہی ہے کہ ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب اگر اس کے مطابق کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حنفیت سے خروج ہوا، بلکہ حنفی علماء نے بھی اس کو معتبر مانا ہے، اس کو دلائل کے ذریعے سے صحیح مانا ہے اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق مانا ہے. اس وجہ سے حنفیت سے آدمی نکلے گا نہیں اور حنفی قرار دیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ جی. والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمد إليه، لأن المخرجة مبنية على قواعده وأصوله. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہے اس میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصول میں اپنے امام کے تابع ہیں اور اپنے امام کے اصول کے تابع رہ کر انہوں نے اجتہاد کر کے یہ مسئلہ نکالا ہے. اس وجہ سے وہ حنفیت سے خارج نہیں ہوں گے. جی. وأما المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحوه من أصحاب الإمام فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام لأنهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول. جن لوگوں کو اصول کی کتاب معلوم ہے اس میں معلوم ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض مسائل میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے خلاف بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے جو یہ کیا ہے وہ امام صاحب کے کہنے ہی کی وجہ سے کیا ہے. اس وجہ سے ان کے مسائل کو اگر امام ابو یوسف یا امام محمد نے نکالے ہوئے مسائل کو اگر تم معتبر مان لو گے تو تم حنفیت میں ہی رہو گے، حنفیت سے خارج نہیں ہوں گے. سمجھ میں؟ جیسے نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں، نجاست ثقیلہ کسے کہتے ہیں، اس کی جو دلائل کو تم دیکھو گے تو امام صاحب کی دلیل اور ہے اور ان حضرات کی دلیل اور ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایسے بہت سارے مسائل ہیں. جی. نعم قد يقال إذا كانت أقوالهم روايات عنه على ما مر. اگر یہ بات دیکھا جائے کہ ان حضرات کے جو اقوال ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن، انہوں نے جو کہا ہے وہ امام صاحب کی روایت پہلے ہو چکی ہے جیسا کہ پہلے بتایا، تو گویا کہ امام صاحب کی روایت ہی کو شامل کر رہے ہو، امام صاحب کی روایت ہی کو اختیار کر رہے ہو، اس وجہ سے تم حنفی ہو. جی. تكون تلك القواعد له أيضا لابتناء تلك الأقوال عليها، وعلى هذا أيضا تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقرب لابتنائها على قواعده التي اس وجہ سے امام صاحب کے جو شاگرد نے مسائل کی تخریج کی ہیں وہ تخریج چونکہ ان کے اصول کے اوپر ہی ہے، ان کے قواعد ہی کے اوپر ہے، اس وجہ سے
ان کے قواعد اور اصول پر ہونے کی وجہ سے امام صاحب ہی کی مذہب کے مطابق قرار دیا جائے گا، مذہب سے خروج قرار نہیں دیا جائے گا. لابتنائها على قواعده التي رجحها وبنى أقواله عليها، فإذا قضى القاضي بما صح منها نفذ قضاؤه كما ينفذ بما صح من أقوال الأصحاب، فهذا ما ظهر لي تقريره في هذا الباب من فتح الملك الوهاب. یہ تمہارے سامنے تفصیل بیان کی گئی کہ جو اگر قاضی ہے اور قاضی بھی مجتہد ہے اور قاضی مجتہد نے کوئی فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ امام صاحب کے شاگردوں کے مسلک کے مطابق کیا ہے تو اس صورت میں اس کا فیصلہ نافذ قرار دیا جائے گا. اور اس صورت میں امام صاحب کا مسلک پر عمل نہیں ہو رہا، مسلک تو ہو رہا ہے امام صاحب کے شاگردوں کے مسلک کے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہ امام صاحب ہی کا شاگرد ہوگا. یہ جو تفصیل میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسے پہلے کہا تھا کہ اس مسئلے میں یہ اشکال مجھے بھی کئی سالوں تک ہوتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کا یہ جواب میرے دل میں ڈالا، اور یہ جواب بہت ہی مناسب ہے کہ اس صورت میں آدمی امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے، امام شافعی کے، امام ابو یوسف کے قول پر عمل کر کے، امام محمد کے قول پر عمل کر کے، یا اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح کے مسلک پر عمل کر کے وہ حنفی ہی رہے گا، حنفیت سے نہیں نکلے گا. جی والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار، ثم محمد فقوله الحسن، ثم زفر وابن زياد الحسن. وقيل بالتخيير في فتوى إن خالف الإمام صاحبا، وقيل من دليله أقوى رجح، وذال مفت ذي اجتهاد الأصح. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ 4 اور اشعار اب تمہارے سامنے ذکر کیے ہیں، اور اس 4 اشعار میں جو مسلک کو، جو مطلب تمہارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی تم پہلے مان لے، تمہارے سامنے بات گزر چکی تھی کہ راجح قول کو اختیار کرنا چاہیے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرنا چاہیے، سمجھ میں، اور امام صاحب کے علاوہ کسی دوسرے کے قول کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر اختیار کرنا پڑے گا تو پھر وجوہات ہے جو تمہارے سامنے گزری. اس میں پہلے بتاتا ہے وَحَيْثَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ اختیار، اور جب کہ تمہیں کوئی اختیار تمہارا باقی نہ رہے، فَقَوْلُ يَعْقُوبُ هُوَ الْمُخْتَارُ، یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ نقل نہیں کیا گیا ہے. اگر امام صاحب سے نقل کیا گیا ہے تو اس کو لیا جاتا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی قول بھی نہیں ہے، کوئی کیا ہے روایت بھی نہیں ہے، اور کوئی دوسری کوئی نیا ایسا مسئلہ ہے، تو پھر اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے اونچا درجہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاضی القضات ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت ہی اونچے درجے کے کیا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. شاگردوں میں سب سے اونچا درجہ ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ یعقوب ہے. ابو یوسف تو ان کی کنیت ہے، اور کنیت بعض مرتبہ اعزاز کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھے امام صاحب کے ساتھ ذکر کرو روایت میں تو پھر ابو یوسف مت کر لکھو، بلکہ میرا نام لکھو یعقوب، تاکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احترام اور ادب باقی رہے. شاگرد کو چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے، سمجھنا، اپنے استاد کا احترام اس کے دل میں ہونا چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب کیا ہے، مثلا موجودہ زمانے کے اعتبار سے سمجھنا، ہم میں سے کوئی آدمی اگر افتادہ درس نے پورا کر لیا، سمجھنا گیا، تو اب اس صورت میں اس کو وہ مفتی صاحب ہو گئے. وہ اب جس سے وہ پڑھا ہے، بڑے مفتی صاحب ہیں جن سے انہوں نے پڑھا ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا یا اس سے کم تو سمجھتا ہی نہیں، اور اس کے برابر اس سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں، آدمی کتنا ہی اونچا ہو جائے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے، استاد استاد ہوتا ہے. اس وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مجھے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ذکر کرو تو میرا نام کے ساتھ ذکر کرو ان یعقوب، تواضعاً. سمجھ میں آ گیا.
اور اگر ویسے ذکر کرنا ہو تو کہو ابو یوسف. سمجھ میں؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر کہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا فقول یعقوب هو المختار ہو، یعقوب کا قول مختار ہوگا، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اختیار کیا جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام صاحب کے بعد دوسرا درجہ جو آتا ہے وہ امام ابو یوسف کا آتا ہے. پہلے درجے کا امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے اب امام ابو یوسف کا جو قول ہوگا وہی قول مختار ہوگا. اچھا، اب اسی ترتیب پر ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں امام صاحب کا بھی کوئی قول نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی قول نہیں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو تیسرے نمبر پر امام محمد آ رہے ہیں. اس وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا اور امام محمد سے نیچے کے قول کو اختیار نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ سب سے پہلا امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا نہ ہو تو امام ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. ثم محمد فقولہ الحسن، پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کو اختیار کیا جائے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرنا اچھا ہے، بہتر ہے، صحیح ہے، حسن کے معنی میں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اچھا، اب اس کے بعد امام صاحب کا بھی قول نہیں، امام ابو یوسف کا بھی کوئی قول نہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت نہیں ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ تو کہ جب چوتھے نمبر پر آئے گا حضرت امام زفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پانچویں نمبر پر آئے گا حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سمجھ میں آ گیا اتنا؟ اب اس میں یعنی امام زفر اور امام حسن ان دونوں کا قول برابر ہوگا یا زفر کا قول اونچا ہوگا اور حسن کا قول نیچا ہوگا؟ اس میں دو قول تمہارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں. ایک قول تو یہ ہوگا کہ دونوں میں اختیار ہے، پھر امام زفر کا قول اختیار کر لو، امام حسن ابن زیاد کا قول اختیار کر لو، یا دوسرا یہ کہ نہیں امام زفر ہے تو پہلے امام زفر کو فضیلت اور تقدیم ہوگی اور پھر اس کے بعد امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو، ثم محمد فقولہ الحسن، اس کے قول کو لینا اچھا ہے، پھر زفر وابن زیاد، پھر زفر اور ابن زیاد. اب یہاں پر ثم زفر تو کہا، لیکن ثم زفر تو کہا لیکن ثم حسن ابن زیاد نہیں کہا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے قول کیا ہے؟ برابر ہے، اس کو اختیار کرو یا اس کو اختیار کرو. وکیل بالتخیر فی فتاواہ ان خالف الامام صاحبہ. اب یہ تو اس صورت میں جب ان لوگوں کا کوئی قول نہیں ہے تو پھر کس کے قول کو لیا جائے گا یہ بتایا گیا. اب ایک دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ امام صاحب کا قول ہے لیکن خالف صاحبہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف کہا ہے. سمجھنا ہے؟ ابھی تو پہلے بتایا تھا کہ امام صاحب کے قول کو لیا جائے گا، اب یہاں صاحبین کے بھی اقوال ہیں، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ وکیل بالتخیر فی فتاواہ، تمہیں فتویٰ دینے میں اختیار ہوگا، چاہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ دو، چاہے صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ دو، اختیار ہے تمہیں. ثم وکیل بالتخیر فی فتاواہ ان خالف الامام صاحبہ، اگر امام صاحب نے صاحبین کے قول پر اختلاف کیا ہے تو پھر تم کو اختیار ہے کہ امام صاحب کے قول کو لو یا صاحبین کے قول کو لو. سمجھے؟ بیائی مثال تو نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ابھی جیسا میں نے بتایا کہ ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اس سلسلے میں صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایک مصرع میں ختم ہو جائے گا اور امام صاحب کے نزدیک 2 مصرع میں ختم ہو جائے گا. اختلاف ہو گیا نہیں امام صاحب کا صاحبین کے ساتھ، تو بھی اختیار ہے تمہیں. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے اگر مکہ مکرمہ میں جا کر نماز پڑھتے ہو تم عصر کی، تو عصر کی نماز پڑھنا صحیح ہے. کسی شافی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، شافی مسجد میں پڑھ رہے ہو تو درست ہے. اور سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس کو اختیار کرو یا اس کو اختیار کرو. حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکز پڑھتا ممبئی آئے تھے، حضرت مفتی محمود صاحب بھی تھے، میں بھی وہاں پر گیا تھا.
تو پھر محایمی کے درجہ پر درگاہ کے اوپر شیخ محایمی وہاں ایک بہت بڑے تفسیر محایمی کے مصنف گزرے ہیں، ان کے درگاہ پر گئے، وہاں مسجد میں تھی، وہاں مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، وہ شافعی مسلک پر تھے، مفتی صاحب نے کہا چلو یہاں نماز پڑھ لو، میں نے کہا کہ وہاں شیخ کے ساتھ پڑھیں گے، کہا کہ نہیں یہاں پڑھ لو۔ اس وجہ سے دیکھو صاحبین کی قول بھی ہے اور مفتہ بھی ہے، تو اختیار ہے تم کو۔ وکیل بالتخیر فی فتواہ ان خالف الامام صاحبہ، ایک قول تو یہ کہا، دوسرا قول یہ بتایا وکیل من دلیلہ اقوی رجیہ، اب دلیل کو دیکھا جائے گا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے، صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے، لیکن میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ دلیل اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، مفتی جو ہوگا، مجتہد جو ہوگا وہ دلیل کو سمجھے گا، ہمارا جیسا آدمی جو ہے عامی آدمی ہے وہ دلیل کو نہیں سمجھ پائے گا، دلیل کو نہیں پرکھ پائے گا کہ یہ دلیل قوی ہے یا ضعیف ہے۔ حالانکہ آج کل کا حالت یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اردو ترجمہ دیکھ کر بھی آدمی اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری دلیل ہے، وہ دلیل ہے، حالانکہ دلیل کیا ہوتی ہے وہ یہ حضرات ہی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا وکیل من دلیل ہو اقوا، جس کی دلیل قوی ہو اس کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ امام صاحب کی دلیل اگر قوی ہے تو امام صاحب کے قول کو اختیار کیا جائے گا، صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قوی ہے تو صاحبین کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ وزال مفتن ذل اجتہاد ایسا، یہ کس کے لیے ہے؟ مفتی مجتہد کے لیے ہے، جو دلیل کو جانتا ہے، پرکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے لیے ہے۔ لیکن جن کے نزدیک کالا کالا سب جمبو ہی ہوتا ہے جیسے ہم لوگ، تو ہمارے لیے دلیل کو پرکھنا یا دلیل کو کہنا کہ یہ دلیل میرے نزدیک زیادہ قوی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ قد علمت ما قررناه آنفا أن ما اتفق عليه أئمتنا لا يجوز لمجتهد في مذهبهم أن يعدل عنه برأيه لأن رأيهم أصح سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو یہاں سے کہ دیکھو، جس مسلک پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متفق ہیں، سمجھ میں آیا؟ ان کے اتفاق پر تم کو عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، چاہے تم کو ان کی دلیل سمجھ میں آئے، چاہے تم کو ان کی دلیل سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جن پر یہ تینوں متفق ہو اس کو تمہارے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان کے متفق دلیل کو چھوڑ کر اب تم کسی دوسرے کو لینا چاہتے ہو تو یہ لینا درست نہیں ہے۔ آپ نے جان لیا کہ جو بھی ہم نے بیان کیا کہ جو ماتفق علیہ ائمتنا نہیں جائز ہے کسی مجتہد مذہب کے لیے کہ یہ اسے عدول کرے اپنی رائے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری رائے کے مقابلے میں ان تینوں حضرات کی رائے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، زیادہ معتبر ہے، زیادہ صحیح ہے، اس وجہ سے ان کی رائے کو معتبر مانا جائے گا۔ ایک بات ہو گئی، اب آگے بتاؤ۔ وأشرت هنا إلى أنهم إذا اختلفوا يقدم ما اختاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لا، فإن لم يوجد له اختيار قدم ما اختاره يعقوب وهو اسم أبي۔ یہ ابھی جو میں نے بتایا یہ ہے کہ دیکھو، امام ابو اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہو تو پھر اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابو یوسف کو لیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ دوسرے نمبر کے ہیں۔ پھر امام محمد کے قول کو لیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ تیسرے نمبر ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر دونوں میں سے کسی ایک کو لیا جائے گا، یا چوتھے نمبر میں امام ظفر کو اور پانچویں نمبر میں امام حسن ابن زیاد کو، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ جی۔ وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام، وعادة الإمام محمد أنه يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة فإنه يذكره باسمه العلمي فيقول يعقوب عن أبي حنيفة، وكان ذلك بوصية من أبي يوسف تأدبا مع شيخه أبي حنيفة۔ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ امام ابو یوسف ہی کے کہنے کی وجہ سے وہ نام لے کر ذکر کرتے ہیں۔
تأدبا مع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله جميعا ورحمنا بهم وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة. وحيث لم يوجد لأبي يوسف اختيار قدم قول محمد بن الحسن أجل أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، ثم بعده يقدم قول زفر والحسن بن زياد فقولهما في رتبة واحدة. شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کا مرتبہ یکساں ہے، اس وجہ سے امام زفر اور امام حسن میں ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرو. لیکن عبارت النہر ثم بقول، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو میں نے بتایا میری رائے ہے، باقی دوسرے کے بعض لوگوں کی رائے، جیسے نہر الفائق 2 بھائی تھے مصر میں، سمجھ میں ابن نجیم مصری اور کیا ہے ان کے بھائی. ابن نجیم مصری نے تو لکھی بحر الرائق، کنز الدقائق کی شرح، بہت ہی بہترین کتاب ہے، جزیات بھی بہت ہے، دلائل پر بھی بہت اچھے بحث کیے ہیں. مفتی کو ضرور اس کو دیکھنا چاہیے بحر الرائق، سمجھ میں. پھر ان کا جو بھائی تھا ان بھائیوں نے بھی کتاب لکھی اور وہ بھی کیا ہے کنزی کی شرح میں لکھی اور اس کا نام انہوں نے نہر الفائق رکھا، سمجھ میں. بحر الرائق تو ملتی بھی ہے آج کل بھی ملتی ہے، اب تو نہر الفائق بھی ملنی شروع ہو گئی، لیکن جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے نہیں ملتی تھی، سمجھ میں آ گیا. صرف نام سنا تھا نہر الفائق. حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے ما لا یوجد فی البحر یوجد فی النہر، یعنی بحر الرائق میں جو مسئلہ نہیں ملتا وہ کبھی کبھی نہر الفائق میں مل جاتا ہے، یہ ہے. لیکن الفاظ دیکھو، ما لا یوجد فی البحر، سمندر میں جو نہیں ملتا وہ نہر میں مل جاتا ہے. اور سمجھ میں آیا کہ نہیں. بہرحال اس کتاب کو دیکھنے کا بہت شوق تھا. 1982 میں سب سے پہلے میں یہاں انگلینڈ آیا تھا، سمجھنا، اور بہت اچھا پروگرام رہا تھا. اس وقت لندن جانا ہوا تو لندن کے دوستوں نے کہا کہ یہاں کیا دیکھنا ہے، میں نے کہا کیا دیکھنا ہے. میں نے کہا یہاں سنا ہے کہ انڈیا لائبریری، کوئی انڈیا کتب خانہ ہے، انڈیا لائبریری بہت اچھی کتاب لائبریری ہے اور اس میں بہت اچھی اچھی کتابیں، چلو جا کر وہاں دیکھنا ہے. سمجھ میں بڑی مشکل سے کیا ہے تلاش کرتے وہاں وہ لوگ لے گئے اور ہم نے دیکھا. لائبریری میں ہم گئے، ماشاء اللہ کیا کہنا لائبریری کا. وہ ویسے تو ایسا ہی کمرے میں ہم کو لے جا کر بٹھا دیا، کچھ کتاب ہمارے سامنے نہیں لیکن الگ الگ جگہ پر سیکشن اس میں. انہوں نے پھر اور وہ دیا کیا کہتے ہیں فہرست دی کہ کون سی کتاب تمہیں دیکھنا ہے. فقہ کی آئی تو اس میں میری نظر نہر الفائق پر پڑی، تو میں نے کہا یہ کتاب لے آؤ. تو وہ پھر ہم بیٹھے رہے وہاں پر، وہ گیا اور جا کر کیا ہے اور تھی وہ جا کر کتاب لے کر آئی. پھر پوچھا تو میں نے کہا تفسیر کو دیکھو، تو قرآن کو دیکھا تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ لاؤ، تو وہ لے آئی. سمجھ میں پھر میں نے کہا کہ اس کا ہمیں فوٹو کاپی کر لینے دو پہلے پیج کی. تو اس نے کہا تم تو نہیں کر سکتے، باقی میں تم کو کرا کر لا کر دیتی ہوں. اندر گئی اور جا کر کرا کر لا کر انہوں نے دیا. یہ بہرحال یہ بہت ساری کتابیں ہندوستان ہی سے لائے ہوئے ہیں اور وہ اس میں تھا کہاں کہاں سے لائے ہوئے ہیں وہ سب. تو یہ نہر الفائق، اب تو نہر الفائق چھپی ہوئی بھی ملتی ہے. جی. وحيث لم يوجد لأبي يوسف اختيار قدم قول محمد بن الحسن أجل أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، ثم بعده يقدم قول زفر والحسن بن زياد فقولهما في رتبة واحدة، لكن عبارة النهر ثم بقول الحسن. وقيل إذا خالفه أصحابه وانفرد بقول يتخير المفتي، وقيل لا يتخير إلا المفتي المجتهد فيختار ما كان دليله أقوى. یہ کہتے ہیں مفتی مجتہد کے لیے ہے، جو دلائل کو جانتا ہے وہ چاہے تو اس کو لے چاہے تو اس کو لے. لیکن اگر مفتی مجتہد نہیں ہے، مفتی مقلد ہے جیسے مثلا ہم لوگ، تو ہم کو تو اسی اصول کے اوپر ترتیب کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. قال في الفتاوى السراجية ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة. جو مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کیا اس کا حوالہ بتاتا ہے کہ دیکھو فتاوی سراجیہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. جی. قال في الفتاوى السراجية ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثم قول امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، پھر قول ابی یوسف، پھر قول محمد. جی.
ثم قول أبي يوسف ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن بن زياد. وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار. اب اس تمہیں اختیار ہے، چاہے تو امام صاحب کے قول پر عمل کرو، امام صاحب کے قول پر فتویٰ دو، یا صاحبین کے قول پر فتویٰ دو. جی. والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا. اگر مجتہد نہیں ہے تو اس کو تو امام صاحب کے قول کو اختیار کرنا چاہیے، دلیل کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مجتہد ہے، دلیل سمجھ رہا ہے، تو پھر دلیل کے اعتبار سے امام صاحب کے قول کو اختیار کرے، امام صاحبین کے قول کو اختیار کرے، اس کو اختیار ہے. جی. والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا. ومثله في متن التنوير أول كتاب القضاء. وقال في تنویر الابصار میں لکھا ہوا ہے. وقال في آخر كتاب. اب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے یہ حدیث کے سلسلے میں آتا ہے کہ راوی کا یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی، ساری جو بحثیں آتی ہیں وہ. لیکن اب جب یہ ساری حدیثیں کتابوں میں آ گئی، امام ابو داؤد نے ذکر کر دی، امام مسلم نے ذکر کر دی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دی، تو اب اس کی روایت کے بعد، جیسے مثلاً ہمارے جیسے اب روایت کرنے والے آ جائے سمجھ میں، تو اب اس روایت کرنے کی وجہ سے ضعف وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو حکم ہے وہی حکم باقی رہے گا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اسی طریقے سے اب جب کہ یہ فقہ حنفی کا مذہب مدون ہو گیا اور ترتیب ہو گئی، صحیح ہو گئی، اور اس وقت ہم لوگ میں کوئی مجتہد باقی نہیں رہا، سمجھ میں، تو اس علماء نے جو اس سے پہلے اصحاب تخیر یا اصحاب ترجیح وغیرہ گزرے ہیں، انہوں نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس فیصلے کو اب ہمارے لیے ماننا پڑے گا. اس میں اب ہم اپنی رائے کو، دلیل کو، کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ دلیل موجود ہے، یہ دلیل موجود ہے، اب ضرورت نہیں رہی. سمجھ جی. وقال في آخر كتاب الحاوي القدسي ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم. آگیا کہ نہیں، ابھی میں نے بتا دیا تھا وہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کو بتلانا ایک ہی حاصل ہے، وہ تو حوالے بتا رہے ہیں اس وجہ سے. جی. الأكبر فالأكبر إلى آخر من كان من كبار الأصحاب. وقال قبله ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد موافق قوله لا يتعدى عنه. یعنی صاحبین اگر امام صاحب کے ساتھ متحد ہیں تو پھر اس سے ہٹا نہیں جائے گا، اسی کو اختیار کرنا پڑے گا. لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الضرورة. ہاں، لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے. جیسے مثلا ابھی بتایا تھا کہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، یہ تینوں کا مسئلہ ہے متقدمین کا، سمجھ میں ہے نہیں. اب اس مسئلے کے اعتبار سے تو یہی ہونا چاہیے، لیکن اب یہاں حالات ایسے پیش آ گئے، ضرورت ایسے پیش آ گئی کہ اس ضرورت کی وجہ سے دین کا ضیاع لازم آتا ہے، دین ختم ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں اگر امام صاحب ہوتے، اس حالت کو دیکھتے تو ابھی وہی جواب دیتے. اس وجہ سے ہم نے یہاں تینوں کے متفق فیصلے کے خلاف ضرورتاً اس پر عمل کیا. وعلم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به. اس وقت ہم سب اس حالت کو دیکھتے تو وہ ضرور اسی کو دیتے. وكذا إذا كان أحدهما معه فإن خالفاه في الظاهر قال بعض المشايخ يأخذ بظاهر قوله. وقال بعضهم المفتي مخير بينهما، إن شاء أفتى بظاهر قوله وإن شاء أفتى بظاهر قولهما. والأصح أن العبرة لقوة الدليل. قوت دلیل کے ساتھ ہے، لیکن اب تو ہم لوگ تو دلیل وغیرہ نہیں جانتے، اس وجہ سے ہمیں مفتہ بہی قول کون سا ہے، راجح قول کون سا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آئے، ہمیں انہی کو لینا پڑے گا. جی. والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحبه على جواب لم يجوز العدول عنه إلا للضرورة. ضرورت کی وجہ سے عدول جائز ہے، باقی عدول جائز نہیں ہے. جیسے مثلا میں نے بھی بتایا کہ اگر مفقود ہے تو اس کے لیے ہم عمر کے ختم ہونے کا انتظار امام صاحب کے نزدیک ہے، لیکن کیا ہے اس حالت میں، اب موجودہ حالت میں امام مالک کے قول پر ہم نے عمل کیا، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ میں وہاں جو مستقل رسالہ لکھا الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، اس کو ہم نے اور پورے
مفتیوں نے اس زمانے کے سب نے متفقہ طور پر اس پر عمل کرنا درست سمجھا. یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. وكذا إذا وافقه أحدهما، وأما إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه فإذا انفرد كل منهما بجواب أيضا بأن لم يتفقا على شيء واحد. یعنی اگر کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے، اب اختلاف امام ابو یوسف نے بھی کیا، امام محمد نے بھی کیا، اور تینوں کے مسئلے الگ الگ ہو گئے. امام ابو حنیفہ کچھ کہہ رہے ہیں، امام ابو یوسف کچھ کہہ رہے ہیں، امام محمد کچھ کہہ رہے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت ہے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں اور صاحبین کچھ کہہ رہے ہیں. دو راستے ہو گئے. جی. فالظاهر ترجيح قوله أيضا. تو اس صورت میں بھی ظاہری تو یہی ہے کہ امام صاحب کے قول کو ترجیح ہوگی. وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد حتى صار هو في جانب وهما في جانب. ایک طرف میں امام صاحب ہو گئے اور ایک طرف میں صاحبین ہو گئے. فقيل يرجح قوله أيضا. تو اس صورت میں بھی دو قول ہے. ایک قول تو ہے کہ امام صاحب کے قول کو ترجیح ہوگی، اور دوسرا قول ہے کہ دلیل کو دیکھا جائے گا، اور دلیل کو دیکھ کر جس